بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آج کا جو سبق ہے اس میں کچھ اقتباسات ہیں انشاءاللہ بہت ساری نئی تعبیرات اس میں پڑھنے ملیں گی. تو سب سے پہلی جملہ ہے المنظمة العربية للطيران المدني تدعو إلى اعتراف دولي متبادل بشهادات التلقيح. تو سب سے پہلا یہاں پر المنظمة العربية للطيران المدني، اس کو اردو میں کہتے ہیں تنظیم برائے شہری ہوابازی یا عربی شہری ہوابازی تنظیم، اس کو اردو میں کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوگا عرب سول ایویشن آرگنائزیشن. عرب سول ایویشن آرگنائزیشن مانے المنظمة العربية للطيران المدني. اس کے بعد ہے دوسرا ورڈ اعتراف دولی متبادل. اعتراف دولی متبادل، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا باہمی بین الاقوامی شناخت. اعتراف دولی اس کے معنی آتے ہیں بین الاقوامی شناخت. المتبادل اس کے معنی باہمی. تو اعتراف دولی متبادل باہمی بین الاقوامی شناخت. اس کو انگلش میں کہیں گے میوچول انٹرنیشنل ریکگنیشن. میوچول انٹرنیشنل ریکگنیشن. اور تیسرا ہے شہادات التلقیحی. شہادات التلقیحی مانے ٹیکا کی سندیں، یا یہ کہیے ٹیکوں کے سرٹیفکیٹس. یعنی ابھی جو کورونا کے سرٹیفکیٹ لگ رہے ہیں نا، یا ہر جگہ پوچھ رہے ہیں ٹکٹ بک نہیں ہو رہا ہے، شاپنگ مالز میں آپ جا رہے ہیں تو وہاں بھی کورونا کے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، تو یہ ویکسینیشن کے سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں، تو اس کو کہیں گے شہادات التلقیح مانے ٹیکوں کے سرٹیفکیٹس. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ویکسینیشن سرٹیفکیٹس. تو اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوگا. المنظمة العربية للطيران المدني تدعو إلى اعتراف دولي متبادل بشهادات التلقيح. تنظیم برائے عرب شہری ہوابازی نے مطالبہ کیا ہے. تدعو الی کے معنی مطالبہ کرنا. مطالبہ کیا ہے انٹرنیشنل یا باہمی بین الاقوامی شناخت کے سلسلے یعنی الٹا ترجمہ کریے کہ ٹیکوں کے سرٹیفکیٹ کے لیے باہمی بین الاقوامی شناخت کا مطالبہ کیا ہے. کس نے کیا ہے؟ وہ تنظیم برائے شہری ہواباز نے. تنظیم برائے شہری ہواباز نے یہ ٹیکوں کے سرٹیفیکیشن کا باہمی شناخت کا مطالبہ کیا ہے. تو اس کو اردو میں دیکھیے کیا ترجمہ ہوگا. عربی شہری ہوابازی تنظیم نے حفاظتی ٹیکوں کے سرٹیفکیٹ کی باہمی بین الاقوامی شناخت کا مطالبہ کیا ہے. اچھا، یہ خبر کیوں چھپی ہے؟ آج کے اخبار میں چھپی ہے، یہ جریدۃ الریاض کی خبر ہے. یہ اس لیے چھپی ہے کہ دیکھیے جیسے ہمارے انڈیا میں جو ویکسینیشن ہوا ہے تو 2-3 کمپنیوں کا ویکسین چلا ہے. ان میں پونا والا کا ہے، اسی طریقے سے بھارت ٹیک ہے، اور بھی ایک دو ہیں. تو ان میں سے جو لوگوں نے کووی شیلڈ وغیرہ ویکسین لیا ہے تو بعض یورپین کنٹریز میں اس کووی شیلڈ ویکسین کا کوئی ویلیو نہیں ہے. ویکسین کا سرٹیفکیٹ کا کوئی ویلیو نہیں ہے. یعنی وہ بول رہے ہیں کہ بھئی یا تو فائزر یا کوئی انٹرنیشنل لیول کی آپ ویکسین لگائیں، یہ آپ لوکل ویکسین لگائیں گے تو ہمارے کنٹری میں آپ کو آنے کی پرمیشن نہیں ہے، ایسا ان لوگوں کا کہنا ہے. تو اسی طریقے سے عرب میں بھی یہ معاملات چل رہے ہیں. تو اس لیے ظاہر ہے کہ فلائٹ کے ٹکٹ بک کرنے کے لیے، فلائٹ سے سفر کرنے کے لیے
تو جو تنظیمیں ہیں جو ایئر بیس کو سنبھالتی ہیں تو وہ تنظیموں کو کافی فرق پڑ رہا ہے، خاص طور پہ عرب تنظیموں کو، کہ بہت سارے امارات جو مطلب ہے کہ خلیج کے جو بہت سارے ممالک ہیں ان کو یورپ میں جانے کی ابھی تک پرمیشن نہیں مل رہی، حالانکہ وہ لوگوں نے سرٹیفکیٹ لے لیا ہے ویکسینیشن کا، لیکن جو ویکسین انہوں نے لگوائی ہے وہ یورپین کنٹریز میں ابھی اپروو نہیں ہے یا اس کا کوئی ان کے پاس اہمیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ بھئی یہ ویکسین تو لے لیے ہیں، لہٰذا پورے دنیا میں انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو ہے قبولیت ہونا چاہیے، اس کا ایکسپٹ کرنا چاہیے، یہ مطالبہ ہے اصل۔ تو شہری ہوابازی تنظیم نے حفاظتی ٹیکوں کے سرٹیفکیٹ کی باہمی بین الاقوامی شناخت کا مطالبہ کیا ہے۔ انگلش میں دیکھیے اس کا کیا ترجمہ ہوگا۔ عرب سول ایویشن آرگنائزیشن کالز یا ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں یا اپیلز بھی کر سکتے ہیں، کئی طریقے کا ترجمہ ہو سکتا ہے، فور میوچول انٹرنیشنل ریکگنیشن آف ویکسینیشن سرٹیفکیٹس، شہادات التلقیح مانے ویکسینیشن سرٹیفکیٹس، اور یہاں تدعو کے معنی کال کے بھی آ سکتے ہیں، ڈیمانڈ کے معنی آ سکتے ہیں، یا اس طریقے کے کوئی بھی معنی یہاں پر لا سکتے ہیں۔ تو عرب سول ایویشن آرگنائزیشن calls for mutual international recognition of vaccination certificates۔ اگلا جملہ ہے قررت السعودية اليوم يعني يوم السبت منع سفر المواطنين إلى دولة الإمارات وإثيوبيا وفيتنام دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعينة۔ قرر يقرر تقریرا، اس کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنا۔ قرر یقرر تقریرا، اس کے معنی آتے ہیں فیصلہ کرنا، انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو ڈیسائیڈ۔ دوسرا ورڈ ہے اذن مسبق، اذن مسبق کہتے ہیں پیشگی اجازت یا پیشگی اجازت، انگلش میں اس کو کہیں گے پریئر پرمیشن، پریئر پرمیشن، پیشگی اجازت۔ اور الجہات المعینۃ، الجہات المعینۃ اس کو اردو میں کہتے ہیں متعلقہ حکام، یا متعلقہ حکام کے ساتھ ساتھ اب متعلقہ اتھارٹیز بھی کہا جا سکتا ہے، متعلقہ اتھارٹیز بھی اس کو کہا جا سکتا ہے، انگلش میں اس کو کہیں گے کنسرنڈ اتھارٹیز، کنسرنڈ اتھارٹیز۔ تو اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوگا۔ قررت السعودیہ، سعودی عربیہ نے فیصلہ کیا ہے، الیوم یعنی آج، منع سفر المواطنین یعنی اپنے باشندگان کے سفر کو روک۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے لیکن اسکرین شیئر نہیں ہو رہی۔ اب ہو گئی؟ اب ہو رہی ہے اسکرین شیئر؟ نہیں مفتی، ارے اسکرین تو شیئر ہو گئی ہے، اب دیکھیے۔ اب ہو گئی؟ ہلو، اسکرین شیئر ہو گئی؟ ہلو صحیح؟ اب آ رہی ہے آواز؟ جی مفتی، جی ہاں، اسکرین بھی آ رہی ہے؟ جی 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 ہاں جی۔ تو قررت السعودیہ الیوم، سعودی عربیہ نے آج یعنی
سیٹرڈے کو فیصلہ کیا ہے کہ کس بات کا کہ وہ اپنے سٹیزنز کو یا اپنے سکان کو سفر کرنے سے روکے گا. کہاں پر؟ الی دولت الامارات. امارات کی جو 5 کنٹریز ہے ابو ظبی، دبئی، شارقہ وغیرہ، یہ جو 5 کنٹری ہیں ان میں سفر کرنے سے روکے گا. اسی طریقے سے ایتھیوپیا، یہ بھی ایک کنٹری ہے، یہاں بھی سفر کرنے سے روکے گا. ویتنام، یہاں بھی سفر کرنے سے روکے گا. کیسے؟ دون الحصولی، بغیر حاصل کیے، علی اذن مسبق، پیش کی اجازت، پیش کی اجازت حاصل کیے بغیر، من الجہات المعینتی، متعلقہ حکام سے یا متعلقہ اتھارٹیز سے. سمجھ میں ہے؟ تو سعودی عربیہ نے آج یعنی ہفتے کے دن فیصلہ کیا ہے کہ سکان کو یعنی سعودی باشندگان کو عرب امارات کی طرف، ایتھیوپیا کی طرف، اسی طریقے سے ویتنام کی طرف سفر کرنے سے روکے گا بغیر کنسرٹ اتھارٹی سے یا متعلقہ حکام سے پیش کی اجازت لیے بغیر. ٹھیک ہے، دیکھیے اردو میں کیا ترجمہ ہو رہا ہے یہاں پر اردو میں ہم ترجمہ کر رہے ہیں. آج یعنی ہفتے کے دن سعودی عربیہ نے متعلقہ حکام کی پیش کی اجازت حاصل کیے بغیر، متعلقہ حکام کی من الجہات المعینتی، پیش کی اجازت حاصل کیے بغیر، دون الحصول علی اذن مسبق، کیا ہے؟ شہریوں کو، المواطنین متحدہ عرب امارات، ایتھوپیا اور ویتنام جانے سے روکنے کا فیصلہ کیا. ویتنام جانے سے روکنے کا فیصلہ کیا. انگلش میں دیکھتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ٹوڈے یعنی سیٹرڈے، سعودی عربیہ ڈیسائیڈڈ ٹو پریونٹ کا لفظ اس سے پہلے بھی آیا ہے. دیکھیے امتناع کے لیے، منع کرنے کے لیے پریونٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو ڈیسائیڈڈ ٹو پریونٹ سٹیزنز فرام ٹریولنگ ٹو دا یو اے ای، یونائٹیڈ عرب امارات. یو اے ای کا لانگ فارم ہے یونائٹیڈ عرب امارات، ایتھوپیا اینڈ ویتنام، وداؤٹ، دون مانے وداؤٹ، obtaining الحصول، obtaining مانے الحصول، prior permission from the concerned authorities. So today and Saturday, Saudi Arabia decided to prevent citizens from traveling to the UAE, Ethiopia and Vietnam without obtaining prior permission from the concerned authorities من الجهات المعينة. آگے دیکھیے لبنان، الجيش يداهم منازل مشاركين في إشكال على محطة وقود ويضبط أسلحة. لبنان، الجيش يداهم منازل مشاركين في إشكال على محطة وقود ويضبط أسلحة. اس میں جو ہے داہم یداہم مداہمتن، یہ جو ورڈ ہے اس کے معنی آتے ہیں چھاپا مارنا، حملہ کرنا. داہم یداہم مداہمتن اس کے معنی آتے ہیں چھاپا مارنا اور حملہ کرنا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو ریڈ یا ٹو اٹیک. ریڈ مارنا اس سے پہلے بھی ورڈ آیا ہے لیکن اس کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوا ہے. تو ٹو اٹیک یا ہاجم یہاجم مہاجمتن. دیکھیے یہ جو مترادفات ہوتے ہیں نا، کبھی بھی آپ ایک نوٹ بک رکھیے کہ ایک معنی کے لیے کتنے افعال آ رہے ہیں اس کو آپ لکھا کیجیے. ابھی جیسے داہم یداہم مداہمتن چھاپا مارنا، ریڈ مارنا، اٹیک کرنا، اس کے لیے آ گیا. اسی طریقے سے ہاجم یہاجم مہاجمتن، اس کے معنی بھی حملہ کرنا، اٹیک کرنا ہے. تو ایک فہرست بن جائے گی. تو مترادفات آپ کے جب ذہن میں آ جائیں گے تو ایک زبردست الفاظ معنی کا ذخیرہ آپ کے پاس ہو جائے گا. جب آپ لکھنے بولنا کا جب آپ کو موقع ملے گا تو یہ ساری چیزیں آپ کے مذکرے سے آپ کے ذہن میں آ جائیں گی اور آپ آسانی سے اپنا جو ہے مافی ضمیر کو آپ اچھے انداز میں ادا کر سکتے ہیں.
دوسرا لفظ ہے اشکال. اشکال کے معنی یہاں پر دیکھیے، اشکال کے معنی اصل میں تو آتے ہیں کوئی شکل بنانا یا کوئی تصویر بنانا، یا اسی طریقے سے اردو میں اس کا لفظ استعمال ہوتا ہے اشکال کو سوالات کے معنی میں، لیکن اشکال اعلیٰ صلے کے ساتھ جب استعمال ہوگا تو اس کے معنی تنازع، قضیہ، مسئلہ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. انگلش میں اس کو کہتے ہیں پرابلمس اینڈ ڈسپیوٹ. انگلش میں پرابلمس اور ڈسپیوٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے. تیسرا ورڈ ہے محطۃ وقود. وقود کے معنی آتے ہیں ایندھن کے. اب ایندھن کچھ بھی ہو سکتا ہے، آج کل تو ایندھن جو ہے کرنٹ بھی ہو گیا ہے، کیونکہ گاڑیاں آج کل بیٹری پہ چل رہی ہیں، تو بیٹری کا جو کرنٹ ہے وہ بھی ایندھن بن گیا ہے. پہلے صرف ایندھن جو ہے کوئلہ ہوا کرتا تھا، پھر ترقی ہوئی تو پھر پیٹرول ہوا، پھر گیس تیل ہوا، مٹی کا تیل ہوا، اور اسی طریقے سے سی این جی اور کئی قسم کے گیس اب آ گئے ہیں. تو محطۃ وقود مانے ایندھن اسٹیشن. تو اس کا ہم سیدھا سیدھا ترجمہ کریں گے پیٹرول پمپ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، یا انگلش میں فلنگ اسٹیشن کہا جا سکتا ہے. فلنگ اسٹیشن میں پیٹرول بھی ہو سکتا ہے، گیس بھی ہو سکتا ہے، بیٹری چارجنگ کا بھی سسٹم ہو سکتا ہے. تو محطۃ وقود پیٹرول اسٹیشن کو بھی کہتے ہیں، اور محطۃ النفط بھی کہا جاتا ہے. یعنی جب محطۃ النفط کہا جائے گا تو اس کے معنی پیٹرول پمپ کے ہی ہوں گے، دوسرا نہیں ہوگا. لیکن محطۃ وقود جب کہا جائے گا تو فلنگ اسٹیشن اس کو کہہ سکتے ہیں. تو دیکھیے اب اس میں جو ہے دوسرا ورڈ ہے ضبط یضبط ضبطا. اس کے معنی آتے ہیں پکڑنا، ضبط کرنا، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو سیز. یعنی فلانے بینک کو سیز کر دیا گیا ہے، فلانے کمپنی کو سیز کر دیا گیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اس کو بند کر دیا گیا ہے، اس کے اوپر گورنمنٹ نے جو ہے اس کو ضبط کر لیا ہے. تو ضبط یضبط ضبطا کے معنی آتے ہیں پکڑنا، ضبط کرنا. تو اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوتا ہے. لبنان کی خبر ہے تو اس لیے اس کو دیا ہے انورٹڈ کاما میں، یا یہ کہیے الجیش یداہم، لشکر حملہ کرتا ہے، منازل مشارکین، ان مشارکین کے گھروں پر، فی اشکال علی محطۃ وقود، جو شریک تھے ان لوگوں کے گھروں پر جو شریک تھے، المشارکین جو شریک تھے، فی اشکالین ایسے تنازع میں جو فلنگ اسٹیشن کے بارے میں تھا، وَيَضْبَطْ أَسْلِحَةً، اور اسلحہ کو بھی ضبط کیا. یعنی وہاں پر جو لوگ تھے ان کے اسلحے کو بھی ضبط کیا. تو اردو میں ترجمہ دیکھیے کہ لبنانی لشکر نے ان مشارکین لبنانی لشکر نے فلنگ اسٹیشن یا پیٹرول پمپ کے قضیے میں شریک لوگوں کے گھروں پر حملہ کیا اور اسلحے کو ضبط کیا. یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوگا. دیکھیے ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے، فوج نے فلنگ اسٹیشن کے تنازع میں شریک افراد کے گھروں پر چھاپا مارا اور اسلحہ ضبط کیا. چونکہ یہ ہیڈنگ ہے اس لیے اس طریقے سے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے. انگلش میں دیکھیے کیا کہتے ہیں، the army raids the homes of participants in a dispute over a filling station and seizes weapons. ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا، the army، الجیش مانے the army، raids یعنی یداہم، the homes منازل، participants المشارکین، in a dispute فی اشکال، over محطۃ وقود فلنگ اسٹیشن، and seizes ويضبط، چونکہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے تو انگلش میں ایس آتا ہے، تو seizes اسلحۃً مانے weapons. سمجھ میں آ گیا؟ اب دیکھیے نیکسٹ جملہ، نیکسٹ ہے المنظمة العربية للطيران المدني، هي منظمة عربية متخصصة
تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره. یہ المنظمۃ العربیۃ للطیران المدنی کی تعریف ہے، اس کا انٹروڈکشن ہے چھوٹا سا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے. المنظمۃ العربیۃ للطیران المدنی تو آپ نے پڑھ لیا کہ تنظیم برائے عرب شہری ہوابازی. اور جامعۃ الدول العربیہ کہتے ہیں عرب لیگ کو. الجامعۃ الاسلامیہ کہتے ہیں مسلم لیگ کو. الجامعۃ الاسلامیہ کسے کہیں گے؟ مسلم لیگ کو. اور جامعۃ الدول العربیہ یہ عرب لیگ کو کہا جاتا ہے. وثق یوثق توثیقا، اس کے معنی آتے ہیں مستحکم کرنا، مضبوط کرنا. انگلش میں اس کو کہیں گے ٹو میک اسٹرانگ اینڈ اسٹرینتھ. ٹو میک اسٹرانگ اینڈ اسٹرینتھ. التعاون والتنسیق، اس کے معنی آتے ہیں تعاون اور ہم آہنگی. تعاون کے معنی تعاون ہی ہے، مدد کے ہیں، اور التنسیق معنی ہم آہنگی. انگلش میں اس کو کہتے ہیں کوپریشن اینڈ کوآرڈینیشن. یہ ایک ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے. جب ہمارا کسی سے تال میل جڑ جاتا ہے تو اس کے لیے عربی میں التعاون والتنسیق کہا جاتا ہے، اور اس کو انگلش میں کہتے ہیں کوپریشن اینڈ کوآرڈینیشن. طور یطور تطویرا وتطویر ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کے معنی آتے ہیں ترقی دینا. اس کے معنی آتے ہیں ترقی دینا. انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو ڈیولپ. ٹو ڈیولپ. اب دیکھیے ترجمہ کیا ہوتا ہے. المنظمۃ العربیۃ للطیران المدنی یعنی تنظیم برائے شہری عرب شہری ہوابازی ایک عربی تنظیم ہے. یہ منظمۃ عربیۃ متخصصہ، ایک خاص عربی تنظیم ہے، یعنی جس میں کوئی عرب کے علاوہ کوئی کنٹری شامل نہیں ہے. تابعۃ لجامعۃ الدول العربیہ، جو عرب لیگ کے تابع ہے، عرب لیگ کے انڈر میں کام کرتی ہے. تہدف، جس کا مقصد ہے تہدف الی مانے جس کا مقصد ہے توثیق، مضبوط کرنا. التعاون والتنسیق، تعاون اور ہم آہنگی. کہاں کس کے درمیان مضبوط کرنا؟ بین الدول العربیہ، عرب ممالک کے درمیان. کس سلسلے میں مضبوط کریں؟ فی مجال الطیران المدنی و تطویرہ، یعنی شہری ہوابازی میدان میں اور اس کو ترقی دینے کے میدان میں یہ کام کرتی ہے تنظیم. تو اب ترجمہ کیا ہوگا کہ تنظیم برائے عرب شہری ہوابازی ایک خاص عربی تنظیم ہے جو عرب لیگ کے تحت کام کرتی ہے، جس کا مقصد کیا ہے؟ تعاون اور عرب ممالک کے درمیان تعاون اور ہم آہنگی کو مضبوط کرنا ہے. کہ اس کے بارے میں الطیران المدنی و تطویرہ، شہری ہوابازی کے میدان میں اور اس کو ترقی دینے کے میدان میں. تو دیکھیے یہاں پر ترجمہ کیا ہے. تنظیم برائے عرب شہری ہواباز ایک مخصوص عرب تنظیم ہے جو عرب لیگ کے تابع ہے، جس کا مقصد شہری ہوابازی اور اس کی ترقی کے درمیان فی مجال الطیران المدنی و تطویرہ، اور اس کی ترقی کے میدان میں عرب ممالک کے مابین تعاون اور ہم آہنگی کو مستحکم کرنا ہے. انگلش میں اس کو کہیں گے The Arab Civil Aviation Organization is a special Arab organization. منظمۃ عربیۃ متخصصہ کے معنی آتے ہیں اسپیشل عرب آرگنائزیشن. تابعۃ لجامعۃ الدول العربی، تابعۃ معنی affiliated to affiliated with the Arab League aims، تہدف معنی aims to make strong cooperation and coordination، تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق، coordination between
Arab countries بين الدول العربية between Arab countries in the field of civil aviation and its development في مجال الطيران المدني وتطويره in the field of civil aviation and its development. تو سمجھ میں آ گیا. The Arab Civil Aviation Organization is a special Arab organization affiliated with the Arab League, aims to make strong cooperation and coordination between Arab countries in the field of civil aviation and its development. اگلا جملہ دیکھیے. یہ پہلے گزر چکا ہے ایکچولی. ایک مرتبہ ہم سبق پڑھ رہے تھے تو اس وقت اچانک انٹرنیٹ ختم ہو گیا تھا تو یہ ختم ہو گیا تھا, تو اس کو ہم سرسری طور پر پڑھتے ہیں. اس میں دیکھیے وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم إن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد عددا من القرارات الخاصة بالسفر إلى خارج البلاد للمواطنين ودخول غير الكويتيين إلى البلاد. مركز التواصل الحكومي اس کو کہتے ہیں حکومتی مواصلاتی مرکز, انگلش میں اس کو کہیں گے گورنمنٹ کمیونیکیشن سینٹر. دوسرا ورڈ ہے الناطق الرسمی, اس کو کہتے ہیں سرکاری ترجمان, اور انگلش میں اس کو کہیں گے آفیشیل اسپیکر یا اسپوک مین یا اسپوک پرسن بھی اس کو کہا جاتا ہے. مجلس الوزراء الکویتی, کویتی کابینہ اس کا ترجمہ ہے, انگلش میں اس کو کہتے ہیں کویت کیبنٹ. اسی طریقے سے عددا من القرارات مانے متعدد فیصلے, قرارات یہ فیصلوں کے لیے آتا ہے, عددا من القرارات متعدد فیصلے. نمبر آف ڈیسیژنز اردو میں اعتمد یعتمد اعتمادا اس کے معنی آتے ہیں منظور کرنا بغیر صلے کے. اعتمد اللہ صلے کے ساتھ جب آیا تھا بھروسہ کرنا, ڈیپینڈ ہونا, لیکن بغیر صلے کے استعمال ہوتا ہے تو منظور کرنا. ٹو اپروو اس کا انگلش میں ترجمہ ہوگا ٹو اپروو. اردو میں دیکھیے اب اس کا ترجمہ کیا ہو رہا ہے. حکومتی مواصلاتی مرکز کے سربراہ اور حکومت کے سرکاری ترجمان طارق المزرم نے کہا کہ کویتی کابینہ نے شہریوں کے بیرون ملک سفر کرنے اور غیر کویتیوں کے ملک میں داخل ہونے سے متعلق متعدد فیصلوں کی منظوری دے دی ہے. یہ پڑھے تھے ہم نے ایک سرسری طور پہ, میں اس کو لایا ہوں چونکہ اس میں تشفی بخش بات نہیں ہوئی تھی. انگلش میں دیکھیے ہیڈ آف دا گورنمنٹ کمیونیکیشن سینٹر اینڈ official spokesman for the government Tariq Al-Muzram said that the Kuwait cabinet has approved a number of decisions regarding travel abroad for citizens and the entry to non-Kuwaitis into the country. اس کے بعد دوسرا ورڈ ہے, دوسری عبارت ہے وَكَذَلِكَ, اسی سے متعلق ہے یہ. وَكَذَلِكَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالسِّمَاحِ يَسَّمَاحِ لِلْحَاصِلِينَ عَلَى اللُّقَاحِ بِدُونِ الْمُجَمَّعَاتِ التِّجَارِيَّةِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَقَاهِي وَالْأَنْدِيَةِ الصِّحِّيَّةِ وَالصَّالُونَاتِ. اب دیکھیے اس میں جو ہے السماح کے معنی آتے ہیں پرمیشن, اجازت دینا, ٹو الاؤ, انگلش میں اس کو کہتے ہیں ٹو الاؤ. اسی طریقے سے المجمعات التجاریہ مانے شاپنگ مالز, شاپنگ مالز کو المجمعات التجاریہ کہتے ہیں. اور المطاعم مانے ہوٹل اینڈ ریسٹورنٹ کو کہا جاتا ہے, انگلش میں اس کو ریسٹورنٹ ہی کہیں گے. اسی طریقے سے المقاہی مانے قہوہ خانہ, کیفے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے الاندیہ الصحیہ مانے صحت کلب, ہیلتھ کلب اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے.